بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ابھی رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے متعلق ہم نے سنا. مختصر اس کی فضیلتیں بہت ہیں. ابھی رمضان الشریف کے آنے میں 8 دن ہیں. ہمیں ابھی سے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. ابھی ہم نے سنا کہ رمضان المبارک کے آمد پر اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں. اس طرح دنیا میں خاص موقع پر اپنے گھروں کو خوشی میں سجایا جاتا ہے. جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو وہ کتنی سجاوٹ کرتا ہے، گھر بھی صفائی میں لگ جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس کی سجاوٹ میں اپنے حیثیت کے مطابق فضول خرچی تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن نیت کیا ہو کہ ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، مہمان آئیں گے، ان کے لیے شریعت نے جتنی تیاری کا حکم دیا ہے اتنا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. فضول خرچی اسی کا نام ہے کہ آدمی وہاں خرچ کرے جہاں شریعت کی اجازت نہیں. یا 2 روپے میں کام چل رہا تھا، 10 روپے خراب کر دیے. ایک چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ خرید لی، ہرس میں لے لی. فضول خرچی ہے. اپنی حیثیت سے بڑھ جاتا ہے بندہ. کسی پہ موبائل دیکھ لیا مہنگا سا تو اسی کی ہرس ہو گئی کہ میں تو ایسے ہی لوں گا. ماں باپ کے گلے پہ گھنٹا رکھ دیا اور مجبور کیا ایسا لیا جائے. یا اپنے پاس خود مختار تھا، ہرس میں لے لیا. شریعت نے ہرس سے بھی منع فرمایا کہ ہرس نہ کرو. کسی کی چیز کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا نہ کرو کہ میں بھی ایسی لوں گا، اور دل میں یہ بات بھی نہ لاؤ کہ اس پہ کیوں ہے. اگر یہ بات دل میں آ جائے یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے تو اسے حسد کہیں. تقریباً 2-2.5 مہینے سے ہر جمعہ کو اسی پہ ہی گزارش کی جاتی ہے، عرض کیا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، دل کو ناپاک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور جس دل میں یہ برائیاں ہوتی ہیں اس دل میں اللہ نہیں بستے. یہی وہ چیزیں ہیں جو نکالی جاتی ہیں لا الہ کے ساتھ. لا الہ الا اللہ جو ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہم موٹا سا معنی تو جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور ہے بھی یہی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سوری، جب تک ہمارے بابا آدم آئے نا انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا. جب سے دنیا بسی انسانیت سے سب سے پہلے انسان نے بھی یہی کہا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں.
یہ تو چلا آ رہا ہے. پھر وقت پر احمد احمد کہاں جا رہے ادھر کباڑ میں، ادھر آؤ بیٹے، یہاں آؤ میرے پاس. بیٹے وہاں کوئی چیز چڑھ جائے گی کپڑوں میں، یہاں آؤ جلدی آؤ، آؤ آؤ بھاگ کے آؤ. ارے نہ ماموں سے ناراض ہو گئے، آ جاؤ یہاں آ جاؤ. دیکھو چوٹ لگی ہوئی ہے، ہائے ہائے ہائے. ان کو پیار سے لے ہوئے تو ناراض ہو گئے. اب دیکھو بچہ اس سے بھی ناراض ہے، مجھے وہاں کیوں نہیں جانے دیتے. کباڑ پڑا ادھر سارا، پتہ نہیں کیا کیا. یہاں آؤ میرے پاس آ جاؤ. تو یہ جو دل میں یہ اللہ کے غیر سیاہی ہے، حسد، تکبر، شرک، حرص، لالچ، طمع، یہ ناپاکی ہے دل کے لیے. دل ان سے ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب دل ناپاک ہو جاتا ہے تو پھر ناپاکی کی جگہ پہ اللہ کیسے رہے گا؟ اور اللہ کے رہنے کی جگہ بھی دل ہی ہے. نہ وہ کھوپڑی میں رہے نہ یہاں رہے نہ یہاں، وہ تو یہیں رہے. بندے کا دل اللہ میاں نے اپنا گھر بنایا. میں رہوں گا تیرے دل میں، اسے پاک کر لے ساری برائیوں سے. اسے ان برائیوں سے پاک کر اور گردن جھکا کے دیکھ، میں تیرے دل میں ہوں، میرا بچیرا تیرے دل میں ہے. اور تیرے قریب تو پہلے سے ہی ہوں میں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیرے بہت قریب ہوں، تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. شاہ رگ جانتے ہیں؟ یہ جو گلے میں ہے، اس کے کٹنے کے بعد کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زندہ رہے گا. اللہ تو بہت بڑا، اللہ جو چاہے کرے. کہا رب العالمین نے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تیرے، او میرے بندے، لیکن تو نے دل کو ناپاک کر رکھا ہے. اب تیرے دل میں کیسے رہوں؟ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہتی. اب یہ لا الہ کے ساتھ کیا کہلوایا جاتا ہے کہ تصور کر، لا الہ، میرے دل کی برائی دور ہو رہی ہے. جو سیاہی آئی میرے دل میں، لا الہ، وہ دھل رہی ہے، جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہے الا اللہ. اب کیا کہا؟ اللہ کے نیک بندوں نے طریقہ بتایا، فقراء نے، ولی اللہ نے، اللہ کے دوستوں نے کہا کہ پھر تصور کر. یہ تو تصور کرا لا الہ، میرے دل کی سیاہی دور ہو گئی، دور ہوئی. پھر اس میں الا اللہ، اللہ کا نور آیا. یہ کیوں بتایا جا؟ اس لیے بتلایا جاتا ہے کہ بندہ کرنے لگ جائے اور دل کی صفائی ہو جائے. ورنہ لا الہ الا اللہ کا سیدھا معنی تو جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے. یہ دل ہے تو اتنا تھا، 200 گرام کا ڈھائی، جیسا بندہ تکڑا، جیسا چھوٹا بڑا ویسے ہی. ایک اٹھا گٹھا بندہ ہو گئے، آدھا کلو کا بھی ہو سکے، 500 گرام کا. دیکھنے میں وزن کتنا بھی ہو، لیکن دل کی بات تو الگ ہی ہے، چاہے وہ اتنا سا ہو. اب کسی بندے کے جسم میں، ڈھانچے میں کوئی 2 دل تو ہوتے نہیں، ہوتا تو ایک ہی ہے. اور دل ایسا ٹکڑا بدن کے اندر، گوشت کا ٹکڑا. یہ دیکھو انسان سو جاتا ہے، نہ یہ زندہ نہ مردہ، بیچ میں ہے. سوتا
ہوا کیا کیا خواب دیکھے. بعض لوگ تو سوتے ہیں دیکھو جو دن میں کرا وہی آوے خواب میں. ایک آدمی میں نے بھی خود دیکھا اس کو، وہ باغات لیا کرے تھا، تو باغات لیا کرے تھا، باغات کا کام کرتا تھا. تو جب رات کو سو رہا تھا تو سوتا سوتا پتہ کیا کہہ رہا ہو، یہ تو کھٹی ہے اسے نہ کھائیے. چونکہ باغ میں ہی رہے نا تیرے، نہ اسے نہ توڑیے. اس نے کہا کیا باغ میں پڑے سو رہے کیا کر رہے ہو، کو مجھے نہیں خوابی باغ کا رہا تھا. جو کام انسان کرتا ہے خواب میں آ جاتا ہے. دن میں جو کچھ کرے، اگر بری سوچ لے کے پڑتا ہے، دن میں بری سوچ ہے اس کی، تو اسے خواب میں بھی بری چیزیں دکھیں. پھر ایک تو یہ تصورات ہیں، ایک شیطانی خواب بھی ہیں، ایک رحمانی خواب بھی ہیں جو انبیاء کو آتے ہیں. نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا، ان کو نورانی خواب آتے ہیں. اور نبی کا مقام یہ ہے کہ وہ سوتا ہوا بھی جاگتا ہے. اگر نبی سو جائے تو اس کی وضو نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے پاس رہتا ہے. اس کا مقام بہت اونچا ہے. اگر وہ سو بھی رہا ہے تب بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے. وہ سوتا ہے بھی وہی چیز دیکھ رہا ہے جو زندگی میں دیکھا ہے، نہیں جاگتے دیکھا ہے. بہت سے لوگ جو نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکی کے خواب دکھاوے. پھر لگ کے دیکھ لیں کیسی کیسی اچھی چیزیں دکھاوے، بندہ حیران ہے، بتا بھی نہیں سکتا. وہ پردے کی بات ہے یار، بندے کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے. تو خواب، سچا خواب، نورانی خواب، یہ بھی اللہ کی طرف سے بندے پر ایک نعمت ہے. اور کبھی کبھی خواب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چوکس بھی کریں، اسے دکھاویں کہ چوکس ہو جا. اب اس کی مثال ہم کیا دیں گے؟ دیکھو یوسف علیہ السلام کو تھوڑی سی عمر میں خواب آیا تھا، 10 سال کے تھے یا 9 سال کے. تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے قدموں میں سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے کو سجدہ کر رہے ہیں، میرے قدموں میں پڑے ہیں. اپنے ابا کو بتایا انہوں نے کہ ابا جان رات میں نے خواب دیکھا، اپنے ابا کے نبی یعقوب علیہ السلام کی ران پہ بیٹھے تھے، سینے سے لگے ہوئے. یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، حالانکہ ان کے 11 بیٹے اور تھے، تو سب زیادہ پیار انہی سے کرتے تھے، کیونکہ خود بھی نبی تھے اور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتی تھی یوسف علیہ السلام کی، تو محبت یقینی زیادہ ہونی تھی. اب بیٹھے تو کہنے لگے میں نے رات خواب دیکھا بابا. کہ بیٹا کیا خواب دیکھا آپ نے؟ کہ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے میرے قدموں میں ہیں. 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قرآن میں ہے، قرآن نے اس خواب کو بیان کیا. 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے قدموں میں ہیں. تو یعقوب علیہ السلام ایک دم چونک گئے اور ہاتھ رکھا، بیٹا چپ ہو جا چپ ہو جا چپ ہو جا. سمجھ گئے میرا بیٹا بڑے درجے کا مالک ہے،
کمال ہے اس کے لیے. کہا دیکھو اپنے بھائیوں کو نہ بتا دیے یہ خواب، وہ پہلے ہی تیرے دشمن ہو رہے، اسی لیے کہ میں تیرے سے زیادہ پیار کرتا ہوں. ہوتا ہے ایسا. واقعہ لمبا ہے، طویل ہے بہت. یوسف علیہ السلام کے پورا قصہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. بڑا ہی عجیب و غریب قصہ ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے ہم نے ویسے ہی تھوڑی بیان کر دیا یہ قصہ، یہ تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے، تم اس سے سبق لو. ایک تو یہ سن لو، یہاں میں نے یہ بتلا دی بات آپ کو کہ یوسف علیہ السلام کو یہ نظر آیا بچپن میں، لیکن سچا کب ہوا ہے؟ جب آپ کی عمر 40 سال سے اوپر تھی، نبوت مل گئی تھی. نبوت تو جیل میں مل گئی تھی. مختصراً عرض کرتا ہے کہ جب آپ مصر کے حاکم بنے، تکلیفیں بہت اٹھائی بیچ میں. اپنے ابا سے 35-36 سال، کتنے سال جدا ہو رہے، ملاقات نہیں ہوئی، دونوں روتے رہے. جب یوسف علیہ السلام کو کیسے لایا گیا وہ بھی خواب ہی ہے. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سچا خواب اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے بشارت ہے، اعلان ہے. اس کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھ اب یہ ہونے والا ہے. اب جس مصر کے اندر آپ جیل میں تھے یوسف علیہ السلام، تو جیل میں بہت جیلی، ایک دو جیلی نے اپنے خواب بتائے، یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتلائی تو وہ سچی نکلی. جس کے بارے میں کہا تھا اتنے دن کے بعد تجھے پھانسی لگے گی، وہ پھانسی چڑھ گیا. اور جسے کہا تھا چھوٹ جائے گا تو بادشاہ کی خدمت میں رہے گا، وہ وہیں چلا گیا. خواب کی تعبیر بتلائی. دونوں نے اپنے خواب بیان کرے. ایک نے کہا میں تو انگور نچوڑ رہا تھا گلاس میں، کہنے لگا تو اتنے دن کے بعد بادشاہ کا پانی پلانے والا بنے گا. دوسرے نے کہا جی میرے سر پر ٹوکری رکھی تھی، اس میں روٹیاں پتہ نہیں کیا تھی، کوے چلا کھا رہے تھے ٹوکری. یوسف علیہ السلام نے سننے کے بعد کہا تیری کھوپڑی کو چلیں کھائیں گی اور تجھے پھانسی آئے گی. وہ روئے چلا ہوا اور کہنے لگا میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کہنے لگے اب تو طے ہو چکا، اب تو تیری کھوپڑی کو چلا کھاویں گی، کیا بھاگ جائے آج. آخرکار وہ پھانسی، جو ٹائم جو وقت یوسف نے بتلایا تھا علیہ السلام نے، اسی وقت اس کو پھانسی ہوئی. اور وہ بندہ جس کو یہ کہا تھا تو بادشاہ کو پانی پلائے گا، مشروب پلائے گا، تو وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا. واقعہ ہے. کئی معاملے ایسے ہیں بیچ میں جو بڑے سبق آموز ہیں اس میں، لیکن مطلب وقت نہیں ہے، اپنی بھی صحت اچھی نہیں. لیکن عرض یہ کرنا تھا کہ ہم جیسا کریں گے اب یہی اندازہ لگا لیں. اب دن میں جو کچھ کرتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں، اب جو کچھ یہاں کریں گے مرنے کے بعد بھی دیکھیں گے. وہ بھی، یہ بھی ایک خواب ہے، دنیا ہے. یہ بھی دیکھنا ہی ہے، نظر آئے گا. ہاں ہم غفلت میں ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے ہیں. غفلت ہے. اس دنیا کو بڑی چیز سمجھ کر ہم نے اللہ کو بھلا دیا. اسی کی محبت میں دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. اب دوسرا خواب عرض کر دیں ہم. بادشاہ کو خواب آ گیا، مصر کے بادشاہ کو خواب ہی تو آیا. بادشاہوں کے خواب بھی جھوٹے نہیں ہوتے. کیا خواب آیا؟ وہ خواب بھی لمبا ہے کہ جی پانی میں سے دبلی پتلی گایاں نکلی، موٹی بھی نکلی. دبلی گاؤں نے موٹی گاؤں کو کھا لیا، 7 تھی.
بالیں تھی، وہ آیا خواب کہ بالیں گیہوں کی بالیں، کنک گندم کہ سکھی بالیں جو ہیں وہ غالب آ گئی، ہری اچھی بالوں پر۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد بادشاہ گھبرا گیا۔ اس نے سارے اپنے، اس وقت تک وہ بیچارہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ ویسے تو وہ بچپن سے ٹھیک تھا اور سمجھدار تھا، لیکن یہ اس کے دل میں ایک بات تھی کہ کوئی طاقت ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے، اور یہ سب جو انہوں نے بنا رکھے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ دل سے سوچتا تھا، برا مانتا تھا، لیکن پھر بھی اسے پریشانی تھی۔ اس نے اپنے جتنے اس کے عبادت خانوں کے جتنے بھی بیچارے گرو جی تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے ماہرین تھے، جو نجومی تھے، سارے بلائے۔ بادشاہ تھا نا، کہا بلاؤ سب کو۔ دربار لگا کے پوچھا، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے ایسے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ اب انہوں نے بہت کوشش کری، وہ بتا نہیں پائے، اور اکثر نے یہ کہہ دیا یہ خواب بیکار ہے۔ بادشاہ نے پتا کیا کہا کہ میرا خواب بیکار نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کچھ، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا دکھے۔ اب وہ پھر بٹھائے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ جو پانی پلانے والا تھا اس کو 7 سال بعد یاد آیا۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں جلدی میں کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان 2 قیدیوں کو تعبیر بتلائی تھی، ایک کو کہا تھا کہ تو بادشاہ کا مصاحب بنے گا، مشروب پلائے گا، اس کو چلتے وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ میرے بارے میں بادشاہ کو بتلا دیے کہ مجھے تم نے بے گناہ جیل میں گیر رکھا ہے، ایسا مت کرو۔ اس نے کہا جی ضرور بتاؤں گا، لیکن اللہ کی شان، وہ بیچارہ وہ گیا، اور یوسف علیہ السلام واپس ہوئے اپنے جیل خانے میں، کوٹڑی میں۔ ایک دم خیال آیا یوسف علیہ السلام کو، او ہو، میں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگی ہے، میں نے دنیا کے بادشاہ سے مدد مانگی ہے، میں نے بڑی غلطی کری۔ اور فوراً توبہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور توبہ استغفار شروع کی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، اور زور زور رونے لگے۔ سارے جیل میں جتنے لوگ تھے سارے آ گئے کہ یوسف آپ کو کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی بہت بڑی، کہ میں نے اپنے رب کو چھوڑ کر دنیا کے بادشاہ سے مدد مانگی ہے، یہ مجھے بہت تکلیف دے رہی بات ہے۔ کہے تو کوئی بات نہیں، وہیں سے تو آئے تھے آپ یہاں پہل میں سے، اور پھر آپ نے کہلوا دیا تو کون سی بات ہے؟ نہیں تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا اس بات کا، مجھے بہت تکلیف ہے، جاؤ تم اپنے کمروں میں۔ پھر رونے لگے۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، جبرائیل امین آئے اور سلام کہا، اے یوسف اللہ سلام کہتا ہے، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تم نے ہمیں چھوڑ کر دنیا کے بادشاہ سے طلب کی ہے مدد، بہت بڑی غلطی کی ہے، اگر تم استغفار نہ کرتے تو تمہارا نام نبوت سے نکال دیتا میں۔ تو اللہ نہیں چاہتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کہ میرے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ کمال ہے، اللہ اپنے پیاروں کو کسی غیر کے پاس نہیں جانے دیتا، کہ مت آنے دے اس اپنے دل میں۔ تیرے دل میں آیا کیسے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی دیکھ اے میرے یوسف، اب ہم نے معاف تو کر دیا، لیکن 7 سال یہیں رکھیں گے اب ہم تم کو، 7 سال تک۔ اس مشروب پلانے والے کے دماغ میں سے یہ بات نکال دی کہ کوئی یوسف نام کا بھی جیل میں ہے اور مجھے بادشاہ سے بات کرنی تھی۔
نکال دی اللہ، میں نے کھینچ دی، یہ بولا دیا. یہ ہے اللہ کی طاقت. تو ہم غرور کرتے ہیں جی ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، کچھ بھی نہیں. یہاں سے وہاں کا بھی نہیں پتا، وہاں سے وہاں کا نہیں پتا. گھمنڈ کرتے ہیں نا، جس نے بنایا اسے بھول جاتے ہیں. یاد رکھیں اسی کو جس نے ہمیں بنایا، ساری کائنات کو بنایا. اب 7 سال بعد یہ خواب بادشاہ کو جب آیا، اور بادشاہ کے جو معبد کے جو پجاری اور بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے نجومی خواب کی تعبیر بتانے میں فیل ہو گئے، بتا ہی نہیں پائے، اور بادشاہ کو پسینہ آتا جا رہا ہے کہ میں تو پریشان ہوں. جب بادشاہ کے مصاحبین نے دیکھا بادشاہ بہت پریشان ہے، تو اس بندے کے دماغ میں وہ بات پھر 7 سال بعد اللہ نے واپس بھیجی. اوہو کمال ہوگی بھائی. اب کس طرح بتاؤں بادشاہ کو؟ بادشاہ کی بیوی کے کان میں پھس پھس کرنے لگا کہ مہارانی جی میں بتاؤں اس کا حل کہاں ہے. اب چپ ہو جا، بادشاہ کو غصہ آ رہا، تیری بھی خیر نہیں میری بھی خیر نہیں، ابھی نہ چھیڑیے اسے، یہ غصے میں ہے بہت. کہ نہیں میں خواب کا حل بتا رہا ہوں. کہ کیا ہے؟ کہ جی وہ پڑے نہیں یوسف جیل میں. کہاں کہ وہ تعبیر بتا سکیں اس کی اور کوئی نہیں بتا سکتا. کہ کیسے؟ کہ میرا تجربہ ہے، مجھے خواب آیا تھا، جو انہوں نے بتایا وہ صحیح نکلا. وہ جو پھنسی چڑھا تھا نا، جسے سر کو کھوپڑی کو چلوں نے کھایا تھا، بالکل جوں کا توں وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا کہ تیری کھوپڑی کو، تیرے مغز کو چلنے اور کوے کھائیں گے، اور اس کو کھایا. میں کہوں بات. پھر رانی نے اپنے بادشاہ کے کان میں کہا کہ وہ ایک آدمی پڑا وہاں، وہ بتا دے گا. کہ بلاؤ اس کو. بعد میں یوسف علیہ السلام کو پولیس لینے گئی. یوسف علیہ السلام بھی آگے سے پھر ماشاءاللہ نبی تھے نا، اب چوکس ہو گئے تھے. اب پولیس گئی، آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے. کیوں بلا رہا ہے مجھے بادشاہ؟ کیوں بلا رہا ہے؟ کہ جی ایسے ایسے خواب کی تعبیر. ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے. پہلے ہمارے کیس کا فیصلہ کریں. جس جرم میں ہمیں یہاں گھیرا گیا اس کا انصاف کریں. کیا ہمیں واقعی ہم نے یہ غلطی کی کہ جو جس میں ہمیں یہاں رکھا گیا؟ کہا جی میں کہہ دوں گا. پولیس خالی ہاتھ واپس آ گئی. بادشاہ کو آگے کہا کہ ایسے ایسے کہہ رہے یوسف تو، کہ بلاؤ جلدی بلاؤ ان کو جنہوں نے الزام لگایا تھا. دربار لگا اور بلایا گیا. جس نے بادشاہ عزیز مصر کی بیوی نے جو الزام لگایا تھا، اور عزیز مصر خود سارے اکٹھے تھے. بادشاہ نے حکمن پوچھا سچ بولو کیا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے الزام لگایا تھا. یوسف تو پاک ہے اس برائی سے. بادشاہ کو بہت تکلیف ہوئی کہ تم نے بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا تم نے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا ہم کچھ نہیں چاہتے، بس سچائی چاہتے تھے، ہم نے ان کو سزا دینا چاہتے ہیں. یہ بھی کمال کی بات ہے. ہاں میرے بھائیو، اس سے بھی سبق لیں کہ یوسف علیہ السلام کتنے دل گردے کے بندے تھے. اتنی سی عمر سے لے کے اور 40 سال کی عمر تک کتنی مصیبتیں کاٹی، کوڑے کھائے، جیلیں کاٹی، غلامی کی. اور جب اس نے اقرار کر لیا کہ غلطی ہو گئی، علل اعلان کہا ہم ان سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، چھوڑ دو ان کو. چھوڑ دیا. ہم یہ تو جانے جی یوسف ایسے ویسے کہ ہماری یہاں ہم پھیل ہیں، یہاں ہم امت محمد یہ ہم پھیل ہیں کہ جب معافی کا نمبر آوے تو یوں کہیں ابھی کیا دکھا تھا نا، ابھی تو اور دکھاؤں گا تجھے.
یہاں ہم کمزور ہیں. طاقتور وہ ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے. چلو چھوڑ دو، پرواہ کیے بغیر. کیا کرے گا یہ میرا؟ جب آج اللہ میاں نے اسے شرمندہ کرا، کل بھی بات ختم کرو. کیا بدلہ لیں گے؟ یہ بھی معاف کر دیے یوسف علیہ السلام نے، وہ بھی معاف کر دیے بعد میں جو بھائیوں نے ان کو مارا تھا. اور طاقت پہ آنے کے باوجود، حاکم وقت بننے کے باوجود، پورے مصر کے مالک بننے کے باوجود جو کہتے وہ ہوتا. بادشاہ نے سارے اختیارات دے دیے تھے، تمہاری بات میں دخل نہیں دوں گا، جو فیصلہ لوگے وہ صحیح ہوگا. اس کے باوجود بھائی آئے، اور بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا بھائی ہے، جسے کنویں میں گیر دیا تھا، جس کے گڑے پہ چھورا رکھ دیا تھا، جس کو پھینک کے مارا تھا، جس کو ٹھوکریں ماری تھی، جس کو قتل کرنے کے لیے چاقو اس کے گردن پہ رکھ دیا تھا، یہ وہی بھائی ہے جو آج حاکم بنا بیٹھا. پتہ ہی نہیں، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے. یوسف علیہ السلام پوچھ رہے تمہارا بھائی اور کون ہے؟ کہ یوسف بھی تھا. اب پھر یوسف کہاں ہے؟ اب یوسف تو بھیڑیے نہ کھا لیا. ارے یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے، شاہ مصر بنے ہوئے، اور خود پوچھ رہے ہیں تمہارا بھائی کہاں ہے یوسف؟ کہ وہ تو بھیڑیے نہ کھا لیا تھا. ہاں بھیڑیے نہ کھا لیا تھا. کتنی طاقت ہے، محسوس ہی نہیں ہونے دیا. میں تمہارا بھائی تو ہوں، بے وقوف ہو، گدھے آدمی ہوں، میں یوسف ہوں. کہاں کھا لیا بھیڑیے نے؟ بالکل بھی نہیں کچھ کہا. پھر بھی ایسے بیٹھے جیسے جانتے ہی نہ ہوں. اب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسی قوت دی، نبوت کی طاقت، ایمان کی طاقت، اپنی معرفت کی طاقت، اپنے تعلق کی طاقت. کہا کوئی بات نہیں، جاؤ چلے جاؤ، اپنے بھائی کو لے گا، یو اناج پھر لے جیو، اور لے جیو آ گئے اناج یہاں سے. اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی بادشاہ کے خواب کی، کہ بات سن بادشاہ، جو خواب تمہیں آیا نا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تعبیر نہیں میں دے رہا، میں تعویل دے رہا ہوں. اب وہ کیا ہو کہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ نے مجھے بتایا، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. میں وہ بتا رہا ہوں جو میرے رب نے مجھے بتایا. کہا کیا بتایا؟ کہ 7 سال تک خوب اناج ہوگا، ٹھیک 7 سال کے بعد قحط پڑے گا، اور وہ 7 سال کا قحط ہوگا، اس میں اناج نہیں پیدا ہونے کا، اس میں آسمان سے بارش نہیں برسے گی، خشک ہوگا، ہر چیز سوکھ جائے گی، زمین خشک ہو جائے گی. 7 سال تک بادل پانی نہیں برسائیں گے. کہا بادشاہ ایک دم کھڑا ہو گیا، کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. اے یوسف، اس کی تعبیر یہی ہے جو تو نے بیان کی. میری عقل مانتی ہے اس بات کو. کہا جی بس کرو. کہ بھئی اس کا انتظام کیا ہو؟ کہ انتظام بھی میں کروں گا اس کا. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے آپ کرو گے؟ کہاں مجھے اختیار دو، میں کروں گا. یوسف علیہ السلام نے اس کے انتظامات کیے. 7 سال تک اناج کے گودام بنا کر اس میں اناج اکٹھا رکھا، ایسے طریقے پہ اکٹھا رکھا کہ اناج کا ایک دانہ خراب نہیں ہوا. لوگ حیران تھے، کہنے لگے جب اناج اکٹھا کر رہے تو گھر بے وقوف ہے، کس طرح کر رہا کہ چلو. تو جب یوسف علیہ السلام کو پوچھا گیا یہ کیا ماجرا، کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، جو میرا خدا کہہ رہا وہی تو کر رہا ہوں. میں خدا سے زیادہ کون جانتا ہے؟ یہ ترکیب جو مجھے ملی ہے، میرے اللہ سے ملی ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے اس میں. اور وہ جو نجومی تھے، وہ جو معبدوں میں عبادت کرتے تھے بتوں کی، وہ پریشان تھے. کہنے لگے ہم بھی اناج اکٹھا کریں گے. انہوں نے جو اناج اکٹھا کریا وہ بیچاروں کا 1.5 سال بھی نہیں چلا، وہ سارے کیڑا کھا لیا، کیونکہ وہ طریقہ ہی غلط تھا. اللہ کی طرف سے پریشانی آئی،
اور اللہ ہی کی طرف سے اس کا علاج بتایا گیا، اپنے نبی کو بتایا یوسف کو۔ بہرحال میں نے خواب کے اوپر یہ چند باتیں، اگر یوسف علیہ السلام کی پوری داستان سنائی جائے تو کم سے کم 3-4 گھنٹے لگیں گے، کہ کیسے کیسے گزرے، کن راستوں سے گزرے۔ اور بھائیو، سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں نبیوں نے اٹھائی، انبیاء نے اٹھائی، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اور انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیف محمد رسول اللہ نے اٹھائی۔ 63 سال کی عمر پائی، 63 سال میں وہ تکلیفیں اٹھائی محمد رسول اللہ نے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ تو سب سے زیادہ تکلیف کس نے اٹھائی دنیا میں؟ محمد رسول اللہ نے۔ اور تکلیفیں اٹھا کے اللہ کے بندوں کو ایک لائن دے کے گئے، صراط مستقیم والی۔ پوری زندگی وہ ایسی زندگی گزار کے گئے پیارے آقا نبی اللہ کے حبیب، کہ جو بھی اس لائن پہ چلے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پکڑ کے دیکھ لے کوئی ہو دنیا کا انسان، محمد رسول اللہ کا پلو پکڑ لے اور چلتا رہے پیچھے پیچھے، کہاں میرے نبی نے کیا عمل کرا، آج تماشا دیکھو۔ پھر اگر محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چل پڑے بندہ تو دعوے سے کہوں انشاءاللہ زمین پر کھڑا ہوگا، اللہ سے بات کرے گا۔ زیادہ مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 24 گھنٹے اتباع ہے، اتباع۔ ہر قدم پہ، سونے پہ، جاگنے پہ، چلنے پہ، کھانے پہ، پینے پہ، بات کرنے پہ، رہن سہن پہ، گھرستی پہ، میاں بیوی کے حالات، اولاد کے ساتھ کیا معاملہ، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہے، کیسے معاملات کرے، کتنے اچھے اخلاق سے رہتے تھے، کتنے کلام کتنا پیارا کرتے تھے، کیسے بولتے تھے، کتنی برداشت کرتے تھے، سارا سیرت پاک میں موجود ہے۔ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے محمد رسول اللہ کی، سب شیشے کی طرح کھلی ہے۔ آپ نے ہر چیز بتائی، اور صحابہ اتنے کمال کے تھے، ہر چیز ٹوک ٹوک کے پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ کیوں؟ اللہ کے نبی پھر سمجھاتے تھے ایسے۔ تو پیارے بھائیو، رمضان شریف آ رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے دوستی ہو جائے۔ ہر جمعہ کو جھوٹ بولنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کے ساتھ برا معاملہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، حسد کتنی بری بلا ہے، حرص کتنی بری بلا ہے، طمع کتنی بری بلا ہے۔ ان سے ہمارے دل ناپاک ہو گئے۔ اللہ نے روزہ دیا تو روزہ کیوں دیا؟ کہ دل متقی ہو جائے گا، برائی سے رک جائے۔ ایک آدمی صبح کھاوے شام کھاوے اور بیچ میں ساری کام الٹے کرے، تولنے میں بھی دھوکہ، کم تولنا، ملاوٹ کا کام کرنا، روزی روزگاری گندی اختیار کرنا، جلدی مالدار بننے کے لیے دھوکہ دڑی کرنا۔ تو روزہ اسے کیا کہتا ہے؟ تجھے اللہ ہو گیا کیا؟ تیرا روزہ رکھ رکھا تم نے، تقوی کی وعدہ کر رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے روزے تمہارے سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے، تم پر بھی فرض کیے ہیں۔ مقصد فرض کرنے کا یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے، بھائی کم تول لے گا تو خیال تو آئے گا روزے میں کیا کر رہا ہوں، ایک مہینہ پرہیزگاری سے کاٹ لیا نا، ہو سکے زندگی بدلے گی۔ اللہ کا نظام بیکار نہیں ہے۔ 30 دن 29 یا 29 روزے رکھوا کے کوئی اللہ کے خزانے میں
اناج نہیں بڑھنے کا میں بھوکے رکھے اور اناج دے گا وہ تو. بھوکا رکھنا مقصد نہیں اللہ میاں کا میرے بندے بھوکے رہیں نہ. تندرست کرنا، روحانی جسمانی تندرستی دینا کہ میرے بندے کو جسمانی بیماریوں سے بچاؤ ہوگا، میرا بندہ روحانی بیماریوں سے بچے گا، جہنم کے راستے سے ہٹے گا، جنت کے راستے پہ پڑ جائے گا. ابھی سنا نہیں کہ جنت سجائی جاتی ہے روزے داروں کے لیے، خوشبوئیں دی جاتی ہیں. کسی کے یہاں کوئی مہمان آ رہا ہو، ابھی کوئی اطلاع آ جائے کہ یہاں جی کھٹر صاحب آ رہے ہیں یا مودی جی آ رہے ہیں یا فلاں وزیر آ رہا ہے یا فلاں جج چیف جسٹس آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سارے اکٹھے ہو گئے جی چنا ڈال لیں گے، صفائی کریں گے، ہمارے یہاں بھی خاص مہمان آ رہے ہیں اور جی خوشبوئیں ڈال لی جائیں گی، پھول ڈال لے جائیں گے، اور جب وہ آئیں گے 1 کلومیٹر سے ان کے اوپر پھولوں کی بارش ہوگی، ان کا استقبال ہوگا. ہمارے یہاں بھائی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم آ رہے ہیں، دور تک لوگ سلامی دیں گے، ہمارے حاکم آ رہے ہیں. یہ سوال نہیں کون ہے، یہ ہمارا حاکم ہے. اور اللہ میاں نے بھی کہا اپنے حاکم کا ادب کرو، احترام کرو. اللہ کے نبی نے تعلیم دی. تو جب ایک انسان کا اتنا استقبالی تو ہے، اللہ میاں 12 مہینوں میں سے 1 مہینے کا کتنا استقبال کرتے ہیں. اللہ خود فرشتوں کو کہتے ہیں سجاؤ میری جنت کو، سجاؤ روزے داروں کے لیے جو رمضان میں دن میں روزہ رکھیں گے، پرہیزگاری کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، بد نگاہی سے بچیں گے، کانوں سے غلط نہیں سنیں گے، ہاتھ سے غلط نہیں چھوئیں گے، کسی کو پیر سے غلط نہیں کریں گے، کوئی غلط عمل نہیں کریں گے. جن سے ہم نے منع کیا وہ نہیں کریں گے، وہ اپنے روزے کو بچا کے رکھیں گے، ان کے لیے جنت سجاؤ. اور اللہ کیا کہتا ہے بھائی روزہ میرے لیے، میں روزے کا بدلہ، بڑی بات ہے. اللہ بدلہ دے اس کا. ابھی سے تیاری کریں، بازاروں میں سے سامان لا کے رکھ لیں. ابھی رمضان میں نہیں گھومنا چاہیے بازاروں میں، مجبوری میں جانا چاہیے. کام کا بھی یہی. اب بھائی روزہ اتنی گرمیوں میں آئے گا، اب تو خیر کم گرمیاں ہیں، لیکن 2-3 سال پہلے تو جون جولائی میں تھا یہ. اب اگر مزدوری کرے بندہ زبان باہر آ جائے گی. تو اس کے لیے کیا آسانی ہے بھائی 11 مہینے تو کمایا ہی. بھائی پورے سال یہ نیت کر کے رکھے تھوڑا تھوڑا کہ مجھے رمضان میں مزدوری نہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، مجھے روزے رکھنے. سوچ ہے اسے، نیت یہ ہو کہ مجھے رمضان کی آمد کی تیاری کر رہا ہوں، 1 روپیہ روز گیر رہا ہوں رمضان کے لیے، کہ مجھے رمضان شریف میں کوئی دقت نہ ہو میرے بچوں کو. اب صبح سے نکلا بیچارہ، دھوپ میں مزدوری کری، 8 گھنٹے مزدوری کری، 8 ہی گھنٹے کا 12 گھنٹے کا روزہ ہے. دقت تو ہے، تکلیف ہے، لیکن بہت لوگ ہیں جو اس میں بھی روزہ رکھتے ہیں. صحابہ کرام کتنے کمال کے تھے. ہاں کئی جنگیں ایسی ہیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ دشمنوں نے رمضان میں ہی حملہ کر دیا، یوں ہی سوچ کے کرا ہوگا ارے بھوکے رہے ہیں دن میں انہیں ہر لو. شاید شیطان نے یہی بٹھایا ہوگا ان کے دماغ میں کہ چلو رمضان کا مہینہ ہے انہیں ہریں گے. لیکن صحابہ کے کمال تھے، روزہ بھی رکھ رکھا اور ان کی چھکیاں چھڑوا دی تھی، روزے کی حالت میں بچھا دیے تھے وہ زمین پر. ہاں روم کے شہنشاہ کے ساتھ جو صحابہ کا مقابلہ ہوا وہ رمضان کا مہینہ، کمال ہے. اور روم کا بادشاہ اس طرح بھاگ رہا تھا اپنی فوج کو لے کے، صحابہ کا کہ جس طرح بکریاں بھیڈیں بھاگا کریں. تعداد بھی اس کی زیادہ تھی، ان کی تھوڑی سی تھی. لیکن یہ اچھائی کے لیے جو میدان میں آئے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اپنے لیے نہیں. ذاتی مطلب نہ ہو اس کا، کوئی حکومت مقصد نہ ہو، دنیا مقصد نہ ہو، دنیا میں اچھائی پھیلانا مقصد ہو اور ظلم کا خاتمہ کرنا ہے.
اور مظلوم کی مدد کرنی ہے تو یہ نیت لے کے چلے گا تو اللہ مدد کر دیں گے. نیت صاف ہے. ہم نے کئی بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ سنایا کہ وہ جنگ میں ہی تو تھے. وہ جنگ میں تھے اور ایک دشمن کو پکڑ لیا انہوں نے, اور دشمن کو پکڑ کر مارا پٹک کے زمین پر شیر خدا نے. اور جب اس کی چھاتی پہ بیٹھے خنجر نکال کے اس کے گلے پہ مارنے والے تھے کہ وہ دشمن نے منہ پہ تھوک دیا, چھو چھو کر کے پڑے پڑے نے. حضرت علی نے چھوڑ دیا اسے. حضرت علی نے تو چھوڑ دیا. وہ کہنے لگا یا علی مجھے کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ کہ یار پہلے تو میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا, محمد رسول اللہ کی محبت میں. جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو میں ڈر گیا کہیں میرے نام نہ تیرا قتل لکھا جا. میں اپنے لیے نہیں مارنا چاہتا تجھے. یہ تھے وہ لوگ کہ منہ پہ تھوک دیا اور چھوڑ دیا. ہے ہمارے میں کوئی ایسا مائی کا لال جو منہ پہ تھوک دے کوئی چھوڑ دے؟ فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. وہ اللہ کے لیے کرتے تھے جو کرتے تھے, اپنے لیے نہیں کرتے تھے. دیکھیے چھاتی پہ بیٹھنا, خنجر ہاتھ میں ہے اور ابھی گلے میں اتارنے والے تھے, اس کے نلکھڑا پھوڑنے والے تھے, اس نے تھوک دیا غصے میں کہ یار مرتا مرتا تھوک تو دوں. اب تو اسے نظر آ رہی تھی موت, کہا میں تھوک دوں. جیسے ہی اس نے منہ پہ تھکا, حضرت علی کا چہرہ کتنا مبارک ہے, نور علی نور, جنتی بندہ, اللہ کا ولی, صحابی, محمد رسول اللہ کے چچا زاد بھائی, محمد رسول اللہ کے داماد, بی بی فاطمہ کا شوہر. اور طاقت, کتنی طاقت دی اللہ نے انہیں, بہت طاقت دی تھی. طاقت کے باوجود منہ پہ تھوکنے کے بعد چھوڑ کے ایک طرف کھڑے ہو گئے. بولے علی کیا کر دیا, مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہ میں تجھے اب اپنے لیے نہیں ماروں گا, تو نے میرے منہ پہ تھوکا, میں نہیں ماروں گا تجھے. یہ ہے اللہ کے ان پیارے بندوں کی باتیں. ہمارے میں ان میں یہی تو فرق ہے کہ ہماری شان میں کوئی گستاخی ہو جائے ہم تو ایک دم ایک نہیں دو پتھر ماریں گے اٹھا کے. اگر کسی کے منہ پہ تھوک لگ جائے, ویسی لگ جائے تو لڑائی ہو جائے گی. ہاں کہ میرے منہ پہ کوئی تکا بتن. حضرت علی سے پیارا چہرہ ہے ہمارا, ہے نا. حضرت علی کا چہرہ کیا اس سے بھی بڑا مبارک ہے چہرہ ہمارا. چہرہ تو چہرہ ہی ہے, تو اللہ کے چہرہ تو اللہ کا ہی چہرہ ہے. یہ جو ایریا ہے نا جو اللہ کا ہی ہے. اللہ نے بڑے پیار سے بنایا اس کو. یہ فرشتوں نے بنایا, جو اللہ نے بنایا, یہ آنکھ اللہ نے بنائی, یہ چہرہ اللہ نے بنایا, سر اللہ نے بنایا, یہ کھوپڑی اللہ نے بنائی اندر جو ہے. جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا گیا, فرشتوں سے یہ جسم تیار کرایا میرے رب نے, اور یہاں تک فرشتے بناتے بناتے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں ہٹ جاؤ, اب یہاں سے اوپر کا حصہ میں بناؤں گا. اب یہ حصہ اتنا میرے رب نے اپنے آپ بنایا, بڑا پیارا ہے. اور علم بھی یہیں رکھا, اسی کھوپڑے میں, اسی مغز میں لکیریں مار دی, کمپیوٹر بنا دیا. یہ ساری دنیا میں جو سائنس ترقی کر رہی, اور سائنس کر کے ہم لوگ پاگل ہو گئے نا, اور اللہ کو بھی بھول گئے. یہ بھی سائنس اللہ نے بنائی, یہاں بنائی, یہیں سے تو بن رہی ہے ساری. یہ جتنی چیزیں بن رہی ہیں یہاں سے بن رہی دماغ سے. اب اسے بھول گئے جس نے ہمیں دماغ دیا. اپنی پھیں کریں, اپنی بڑائیاں جتاویں, اور اللہ میاں پھر کرے بھی وہی. میں نے ایسے دیکھا دنیا میں ابھی کے نیا واقعہ. ایک ڈاکٹر تھے امریکہ میں یہیں کے, وہ بڑے ماہر تھے دماغ کے کینسر کے. کوئی 100 آپریشن کرے انہوں نے, قابل تھے وہ بہت, دماغ کے ڈاکٹر. آپریشن کرتے تھے اتنے حصے کا کھوپڑے کا. لیکن شان اللہ کی
وہ خود دماغ کے کینسر میں مرا. اللہ میاں نے کہا دنیا ٹھیک ہوئی، اب اپنے کو ٹھیک کر کے دکھا مجھے. مشکل ہے. اللہ تعالی ہی علم دینے والا ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب کریمی ہے جو علم رکھتا ہے، حکمت ہے، ڈاکٹری ہے، اسی کے پاس ہے. ہر چیز اسی نے بنائی، جڑیاں بوٹیاں اس نے بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، اس میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو سائنس عطا کی، عقل عطا کی، اسے سمجھدار بنایا اور اسے بنایا تو دنیا کو کیسے استعمال کرے گا، دنیا میں کیا کیا کرے گا تو دیکھ تو صحیح. اور اتنا سا اتنی سی کھوپڑی. کیا کہیں لوگ، ارے بڑا دماغ ہے یار اس میں تو، یار اس کی عقل کے کمال ہیں. عقل ہی تو ہے، یہ بجلی بنی عقل ہے، ہاں جہاز بنے عقل ہے، یہ ریل گاڑیاں بنی عقل سے بنی، یہ موبائل بنا عقل سے بنا، کمپیوٹر بنا عقل کے کمپیوٹر سے تو بنا. جو ہم تو غرور کرتے ہیں ہم کچھ ہیں. اللہ کہتا ہے کیوں گھمنڈ کر رہا ہے، اتنا علم تو میں نے تجھے دیا بھی نہیں، تھوڑا سی تو دیا، کیوں خدائی دعویٰ کر بیٹھا تو. یہ تو تھوڑا سا دیا میں نے تجھے، اتنا سا دیا جتنی سوئی کا کہ نوک ہو نا باریک سی، اتنا دیا. سمندر میں اگر یوں انگلی ڈباؤ سمندر میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سمندر میں انگلی ڈبو کے باہر نکالو کیا فرق پڑے. اللہ تعالیٰ کا علم اس سے بھی بڑا ہے. اگر ہمیں کچھ مل بھی گیا یوں انگلی بگئی لی سمندر میں ہم نے، تو اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو بہت کچھ ہے، تو کیوں جلا بن رہا ہے. تو مجھے پہچان لے، میری طرف دھیان لگا، میرا بن، اپنا بن. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق دے. 2 منٹ رہ گئے، 1 منٹ دعا کر لیجیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تھے تیری جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، جانے میں انجانے میں، دن میں رات میں، صبح شام میں، چھپ کر یا ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے اوپر کرم کر دے، ہمارے اوپر رحم کر دے. یا ربی ہم تیری رضا چاہتے ہیں، تیری معرفت چاہتے ہیں، تیرا تعلق چاہتے ہیں. تو اپنے صالحین بندوں میں شامل کر لے، صدیقین لوگوں میں شامل کر لے، شہداء میں شامل کر لے. اپنے تعلق اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب کر دے. یا رب العالمین ہمارے اوپر رحم کر، بیماروں کو شفا عطا کر، بے روزگاروں کو روزگاری برکت کی حلال اور پاک عطا کر، مقروضوں کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر، بے اولادوں کو نیک برکت والی اولاد نصیب کر. جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا. جن گھروں میں بچے یا بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کے رشتے نہیں ملے ہیں، خیر و برکت کے رشتے نصیب فرما. جن کے رشتے مل گئے ہیں ان کی خانہ آبادی رخصتی کے اسباب پیدا فرما. یا رب العالمین جن کے پاس بچہ نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچہ عطا فرما. جن کے پاس بچی نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچی نصیب فرما. یا رب العالمین جو بچے ہماری اولاد، ہماری نسلیں بری عادتوں میں پھنس گئی ہیں، الجھ گئی ہیں، نشے کی علت میں اور یا دوسری برائیاں ہیں، سب میں سے ہماری اولاد کو نکال اور حفاظت فرما. ہماری بھی حفاظت فرما، بڑوں کی بھی چھوٹوں کی بھی، برابر والوں کی حفاظت فرما. سب کو تمام اپنی نافرمانیوں سے بچا. یا رب العالمین بہت سے بچے اپنے غیر ممالک، دوسرے ممالک میں اپنے وطن سے باہر پڑھنے کے لیے، کاموں کے لیے جا رہے ہیں. بہت سے ان کے ماں باپ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اپنی اولاد کی اچھائی کے لیے. اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما اور ان کی حفاظت بھی فرما اور انہیں کامیابی دے. جو پڑھنے کے لیے گئے ہیں ان کے علم میں برکت ڈال،
اور ان کو کامیاب کر کے لوٹا، اور جو کاموں کے لیے گئے ہیں، روزگاری کے لیے گئے ہیں، معیشت کے لیے گئے ہیں، یا اللہ انہیں پاک روزی دے اور حلال روزی نصیب کر۔ یا اللہ وہاں جتنی برائیاں ہیں ان سب سے بچا، اچھائیاں نصیب کر۔ بہت سے بچے امتحان دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سب کو برکت کا علم دے، نفع کا علم دے اور کامیابی دے۔ بہت سے بچوں نے ہمیں لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے، بتلایا ہے کہ ہماری امتحان کی کامیابی کی دعا کریں۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ان کے لیے، ان کی مدد فرما اور انہیں نفع کا برکت کا علم دے اور ان کو امتحان میں کامیابی نصیب فرما اور تقوی کی زندگی عطا فرما۔ سب پر رحم فرما۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنس گئے ہیں ان کے چھوٹنے کے اسباب پیدا فرما۔ جو گھروں سے چلے گئے ہیں اور لاپتہ ہیں ان کو ان کے گھروں میں خیریت سے واپس کر دے۔ یا رب العالمین رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ جو ابھی 8 روز کے بعد تیرا پیارا مہینہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں برکتوں کے ساتھ ہمیں نصیب فرما اور اس کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق دے، اور اس کو صحیح طور پر روزے اور نمازیں اور تقوی پرہیزگاری ساری نعمتوں سے ہمیں اس مہینے میں مالا مال فرما، اور ابھی سے ہمیں اس کی تیاری کے لیے فکر عطا فرما۔ یا رب العالمین اس دنیا کو بھی کامیاب کر دے، آخرت کو بھی کامیاب کر دے اور دوزخ کی آگ سے بچا لے، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب کر دے۔ یا اللہ ہماری دنیا، ہماری موت، ہماری قبر، ہمارا حشر سارے اچھے کر دے، دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، اس میں اپنا دیدار عطا فرما۔ یا رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کر اور شفاعت رسول اللہ نصیب کر، ہمارے اوپر رحم کر، کرم کر، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على